ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج۔ اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اللہ اسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو پھرے اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ تفسیر صراط الجنان۔ شان نزول۔ جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو جو لوگ اپاہج اور معذور تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا، جہاد سے رہ جانے کی صورت میں اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے کہ یہ عذر ظاہر ہے، اور ان کے لیے جہاد میں حاضر نہ ہونا جائز ہے، کیونکہ نہ یہ لوگ دشمن پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ اس کے حملے سے بچنے اور بھاگنے کی۔ یاد رہے کہ انہی کے حکم میں وہ بوڑھے اور ضعیف افراد بھی داخل ہیں جنہیں نشست و برخاست کی طاقت نہیں، اسی طرح وہ بیمار بھی داخل ہیں جنہیں دمہ، کھانسی یا جن کی تلی بہت بڑھ گئی ہے اور انہیں چلنا پھرنا دشوار ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عذر جہاد سے روکنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی اعذار ہیں جن کے ہوتے ہوئے جہاد میں شرکت نہ کرنا جائز ہے، مثلا انتہا درجے کی محتاجی اور سفر کے لیے درکار ضروری چیزوں پر قدرت نہ رکھنا، یا ایسی ضروری مشغولیات جو سفر سے مانع ہوں، جیسے کسی ایسے مریض کی خدمت میں مصروف ہے جس کی خدمت کرنا اس پر لازم ہے اور اس کے سوا کوئی اور اس کی خدمت انجام دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے۔ ارشاد فرمائے کہ جو شخص جہاد اور اس کے علاوہ دیگر احکام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مانے تو اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو اطاعت سے اعراض کرے گا اور کفر و نفاق پر ہی قائم رہے گا تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ تفسیر صراط الجنان۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا۔ حدیبیہ میں حاضر ہونے سے پیچھے رہ جانے والوں کا احوال بیان کرنے کے بعد یہاں سے دوبارہ حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، اور جس چیز پر بیعت کر رہے تھے اس سے متعلق ان کے دلوں میں موجود صدق، اخلاص اور وفا سب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اس سے خیبر کی فتح مراد ہے جو کہ حدیبیہ سے واپس آنے کے 6 ماہ بعد حاصل ہوئی۔ حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیعت کی انہیں چونکہ رضا الہی کی بشارت دی گئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کا ظاہری سبب یہ پیش آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ انہیں اس بات کی خبر دیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرے کے ارادے سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، اور ان سے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں انہیں اطمینان دلا دیں کہ مکہ مکرمہ عن قریب فتح ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران قریش کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں خبر دی۔ قریش اس بات پر متفق رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
اس سال تو تشریف نہ لائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کروں۔ ادھر حدیبیہ میں موجود مسلمانوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش نصیب ہیں جو کہ کعبہ معظمہ پہنچے اور طواف سے مشرف ہوئے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ کے کمزور مسلمانوں کو فتح کی بشارت بھی پہنچائی۔ پھر قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا اور حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کفار کے مقابلے میں جہاد پر ثابت قدم رہنے کی بیعت لی۔ یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جسے عرب میں سمورہ کہتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بایاں دست مبارک دائیں دست اقدس میں لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہے، اور دعا فرمائی یا رب عز و جل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نور نبوت سے معلوم تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، جبھی تو ان کی بیعت لی۔ مشرکین اس بیعت کا حال سن کر خوفزدہ ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی فضیلت۔ اس بیعت میں جن صحابہ اکرام علیہم رضوان نے شرکت فرمائی ان کی ایک فضیلت تو اسی آیت پاک میں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر اپنی رضا سے نوازا، اور دوسری فضیلت حدیث پاک میں بیان ہوئی جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے سارے ہی مخلص مومن ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی تخصیص کے بغیر مومن فرمایا۔ نمبر 2، یہ بیعت کرنے والے تمام حضرات سے اللہ تعالیٰ خاص طور پر راضی ہو چکا ہے۔ نمبر 3، اس خصوصی رضا کا سبب یہ بیعت ہے کہ ارشاد ہوا اذ یبایعونک، جب وہ تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ نمبر 4، بیعت ایمان کے سوا اعمال وغیرہ پر بھی ہونی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔